یہود کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، مختصر تعارف ذکر کرتا ہوں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری نبی رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو کرۂ ارض پر دو قسم کے لوگ آباد تھے، ایک اہل کتاب، دوسرے وہ جن کے پاس کوئی کتاب نہ تھی اور جن کو زنادقہ بھی کہا جاتا تھا۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں مغضوب علیہم سے خطاب کیا، سورۃ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، اس کی آخری آیت میں مغضوب علیہم سے اللہ نے جس گروہ کو خطاب کیا وہ گروہ یہود کا گروہ تھا، جو اس باب کا خاص عنوان ہے۔ یہود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق، اور دونوں پیغمبر تھے۔ سیدنا اسحاق کے بھی دو ہی بیٹے تھے، عیسو اور یعقوب۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے اور ان کا لقب اسرائیل تھا، جس کا معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک سیدنا یوسف علیہ السلام تھے جو بڑے اولو العزم پیغمبر تھے، اور ان کے سب سے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا۔ یہودی کا لفظ انہی کے نام سے ماخوذ ہے، اور یہی بعد میں بنی اسرائیل کہلائے۔ ان سب کا دین حنیف اسلام ہی تھا۔ بنی اسرائیل جب بھی دین کے معاملے میں انحراف کا شکار ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فوراً ان کی اصلاح کے لیے پیغمبر بھیجے، جن کی تعداد کم و بیش 4000 کے قریب تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن میں سے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، ان کے مبارک اسماء گرامی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، سیدنا یوسف، سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون، سیدنا داود، سیدنا سلیمان، سیدنا دانیال، سیدنا عزیر، سیدنا یحییٰ اور سیدنا زکریا علیہم السلام جیسے اولو العزم پیغمبر سب کے سب بنی اسرائیل ہی میں سے تھے، اور یہودی ان سب کو اللہ کا نبی مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ وہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر تسلیم نہ کرتے تھے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ولادت سے ان کی جوانی تک مختلف قسم کے الزامات عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے لگائے، اور یہاں تک کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ اسی طرح یہود نے نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لایا، ان کو بھی اللہ کا نبی تسلیم نہ کیا، جس کی وجہ سے یہ کافر ٹھہرے۔ اور آج بھی یہود ایک نجات دہندہ کی تلاش میں ہیں کہ وہ مسیح دجال جو آئیں گے ان کے لیے منتظر ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مسیح دجال آئیں گے، ہماری رہنمائی کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا، یہود جس مسیح دجال کے منتظر ہیں وہ حقیقت میں جو دجال ہے وہی دجال ہوگا، اور ہم جس مسیح کے منتظر ہیں مسلمان وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہود جس مسیح کے منتظر ہیں وہ دجال ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام اور اس کا مقابلہ ہوگا، اور جس کی ایک آنکھ ہوگی، جس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، اور جو آئے گا اس کے ادھر جنت ادھر جہنم ہوگی۔ اس مسیح کے انتظار میں یہودی آج بھی بیٹھے ہیں۔